اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھے، ہم نے آج اپنی زندگی پر غور کرنی ہے کہ کیا ہم اگر میری تیاری نہیں ہے تو پھر مجھے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، پھر مجھے تیاری کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ اگر میں تیار نہ ہوا کہ جب یسوع بادلوں پر آئے گا، اگر میں نے تیاری نہ کی تو پھر میں وہاں پر ڈال دیا جاؤں گا، پھر میں وہاں پر ڈال دی جاؤں گی جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اور جب ہم حالاتوں کو دیکھ رہے ہیں، جب سے ہم اس نئے سال میں داخل ہوئے ہیں، بہت سارے حادثات جو ہیں وہ دنیا کے اندر وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ واقعات ہمیں دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں، اور ملک پاکستان کے اندر اسلام آباد شہر کے اندر بہت سارے ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ جن کو دیکھ کر جو ہے وہ ایک بار دل کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے، جن کے بارے میں سن کر جو ہے وہ انسان کی سوچ جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ اس طرح کے حالات و واقعات ہمیں دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 10 دن پہلے جو ہے وہ ایک نوجوان لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ اپنے گاؤں سے یہاں پر جو ہے وہ انجینئرنگ کا کورس کرنے کے لیے آیا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی گردن جو ہے وہ دھڑ سے الگ ہو گئی۔ اور اس کے بعد ہمارے ہی چرچ کے اندر ہمارے چرچ ٹیم کے چرچ کمیٹی کے جو صدر ہیں، ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بھی وہی جو ہے وہ دم توڑ گیا۔ اور اس کے بعد بہت سارے ایکسیڈنٹ کیس جن میں نوجوان بیٹے جو ہے وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 6 تاریخ کا یہ واقعہ ہے، ترکی اور سیریا ملک کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا بھونچال آیا، اور وہاں پر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ مر گئے، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ بہت سارے جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، حکومت نے انہیں آئیڈینٹیفائی کر دیا، ان کی شناخت ہو گئی ہے۔ اور ٹی وی چینلز پر نیوز پر میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی تقریباً، تو وہ بھی جو ہے وہ ملبے کے نیچے زندہ جو ہے وہ انہیں ملا ہے۔ اور ہمیں یہ دیکھنا ہے، دنیا کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے کہ کیا اگر یہاں پر زلزلہ آ جائے، مصیبت آ جائے، تو کیا ہم تیار ہیں کہ ہم یسوع کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہو سکیں؟ کیا ہم اپنی فکروں کے اندر تو نہیں ہیں؟ کیا ہم نے تیاری کی ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں، حادثاتی طور پر اگر ہم اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں، ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا ہم تیار ہیں کہ ہم یسوع کے سامنے کھڑے ہو سکیں؟ کہ جب وہ ہم سے پوچھے کہ تو نے کیا کیا دنیا کے اندر، تجھے موقع دیا گیا تھا، تو نے وہاں پر جا کر جو ہے وہ کون سے نیک کام کیے ہیں، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ ہم اس بات پر جو ہے وہ غور نہیں کر رہے۔ ہمیں جو ہے وہ تیار رہنا ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم بیدار رہیں کہ اگر ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں، جب عدالت کا وقت ہو، جب حساب کیا جائے، تو جب یسوع مجھ سے پوچھے کیا میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو نے دنیا کے اندر جو ہے وہ کون سے اچھے کام کیے، تو نے کیا کیا، کیا تو نے میری عبادت کی، کیا تو وہاں پر رہ کر جو ہے وہ خوشخبری کی منادی کرتا رہا، کیا تو نے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کی، یا دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتا بھاگتا تو یہاں تک پہنچ گئی؟ ہمیں تیاری کرنی ہے۔ ہمیں کیا کرنی ہے؟ ہمیں تیاری کرنی ہے۔ ہم نے ہر وقت ریڈی رہنا ہے۔ کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت کوئی حادثہ ہماری زندگی کے اندر ہو جائے، کس وقت ہمارے بدن میں سے جو ہے وہ زندگی کا دم ختم ہو جائے، کب ہمارے بدن سے روح پرواز کر جائے۔ ہم نے ہر وقت ریڈی رہنا ہے۔ ہر وقت کیا رہنا ہے؟ ریڈی رہنا ہے۔ ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم اپنی جاب کے لیے ہر وقت ریڈی رہتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوگی میں سویا ہوا اٹھوں گا تو میں نے اپنی جاب پر جانا ہے۔ ہمیں کتنی فکر ہے اپنی جاب کی، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں کہ اگر میں اس دنیا سے کوچ کر گیا، اگر میں اس دنیا سے کوچ کر گئی، تو کیا میں
تیار ہوں یا نہیں تیار، اس بات کی کسی کو فکر نہیں۔ خدا کے کلام مقدس کی طرف بڑھیں گے، آج سبھی میرے ساتھ مل کر نکالیے گا۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے، اس کا 21واں باب ہے اور اس کی 34ویں آیت مقدسہ سے میں آپ سب کے لیے تلاوت کروں گا، بغور سب نے سننا ہے۔ لوکا کی انجیل ہے، اس کا 21واں باب ہے اور اس کی 34ویں آیت مقدسہ ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس دنیا کی فکروں سے سست ہو جائے، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو کہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ خداوند کا زندگی بخش کلام پڑھا، سنا اور قبول کیا جا رہا، ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، کہیے آمین۔ آمین۔ میرے عزیزو، جو حوالہ خدا کے کلام مقدس میں سے تلاوت کیا گیا ہے، وہاں پر خدا کے کلام مقدس میں پہلی جو آیت ہم نے تلاوت کی، وہاں پر لکھا ہے کہ پس خبردار رہو۔ پس کیا رہو؟ خبردار رہو۔ خبردار رہنے سے مراد ہے کہ ہر وقت تیار رہو، ہر وقت چوکنے رہو، ہر وقت جو ہے وہ تیاری کی حالت کے اندر رہو۔ جس طرح ایک سپاہی، ایک فوجی جو ہے وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتا ہے، اس طور سے ہم نے ہر وقت تیار اور بیدار رہنا ہے۔ پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں۔ زندگی کی فکروں سے کیا ہو جائے؟ سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے۔ ہم نے اب غور کرنی ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ آج ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بس خبردار رہو، ہر وقت ریڈی رہو، ہر وقت تم نے بیدار رہنا ہے، بیداری کی حالت کے اندر، تیاری کی حالت کے اندر رہنا ہے۔ اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں۔ اب کوئی انسان جب نشے کی حالت کے اندر ہوتا ہے تو اس کے کام جو ہے وہ سست ہو جاتے ہیں، اس کا ذہن جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے جب وہ نشے کی حالت کے اندر ہوتا ہے۔ اور جب جس انسان کے پاس بہت زیادہ دن دولت آ جائے، جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، وہ اسی خمار کے اندر رہتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا روپیہ ہے، بہت سارا پیسہ ہے، اور وہ اسے دنیا کی فکر ہوتی ہے، لیکن اسے جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی کو تلاش کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور پھر خدا کا کلام فرماتا ہے کہ زندگی کی فکروں سے تمہارے دل سست پڑ جائے۔ تمہارے دل کیا ہو جائے؟ سست پڑ جائے۔ ایسا نہ ہو، اس سے پہلے کہ ایسا ہو ہم نے تیار رہنا۔ ہم نے کیا رہنا ہے؟ تیار رہنا۔ پھر لکھا ہے کہ کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ وہ اسی طرح کیا ہوگا؟ آ پڑے گا۔ مصیبت بتا کر نہیں آتی۔ خدا کے کلام مقدس میں یسایہ کے حصے میں لکھا ہوا ہے کہ مصیبت مٹی میں سے نہیں اگتی۔ مصیبت کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ کب ہم پر مصیبت آ جائے، کب کوئی حادثہ ہماری زندگی پر گزر جائے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ایسے حالات و واقعات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، کوئی پتہ نہیں کہ ہم اپنی جاب پر، بلڈنگ کے اندر ہوں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ زلزلہ آ جائے۔ کیونکہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب مصیبتوں کا شروع ہوگا تو بڑے بڑے بھونچال آئیں گے، آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور جہاں پر انسان جو ہے وہ خدا کو بھول جاتا ہے، خدا انسان کو یاد کرواتا ہے۔ کورونا وائرس کے دنوں کے اندر خدا نے مجبور کر دیا انسانیت کو، ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلہ جو ہے وہ خدا کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ ہر ایک گھٹنا جو ہے وہ اس کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور تھا، اور سب اس بات کی ڈیزائر کر رہے تھے، سب اس بات کی خواہش کر رہے تھے کہ کاش کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، کاش کہ خدا ہمیں اس وائرس سے نکال لے۔ لیکن جیسے ہی خدا نے نکالا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انسان کی وہی روشیں ہیں، وہی خیالات ہیں، وہی ذہن ہے، وہی کام ہے، وہی برائیاں، وہی گناہ انسان کی زندگی کے اندر پھر دوبارہ سے آ گئے ہیں۔
لیکن اب ہم حالات دیکھ رہے ہیں، جو باتیں خدا کے کلام کے اندر لکھی ہوئی تھی وہ اب پورا ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ اب پورا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دنیا جو ہے وہ متی کے 24ویں باب کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں پھر لکھا ہے کہ پس ہر وقت جاگتے رہو۔ ہر وقت کیا رہو؟ جاگتے رہو۔ ہر وقت جاگنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے روحانی طور پر بیدار رہنا ہے۔ روحانی طور پر کیا رہنا ہے؟ روحانی طور پر ہم نے بیدار رہنا ہے، ہم نے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ ہماری تیاری ہونی چاہیے کہ مجھے یہ یقین ہونا چاہیے، میرا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر میں اس دنیا سے کوچ کر بھی جاؤں، آج ہی اگر میری زندگی کا دم ختم ہو جائے، آج ہی اگر میری روح میرے بدن سے پرواز کر جائے، تو مجھے یہ اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ میں بالکل ریڈی ہوں، جس طرح خدا کے کلام کے اندر لکھا میں نے ویسی زندگی بسر کی ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم جاب پر ہوں تو زلزلہ آ جائے اور اگر ہم وہیں ملبے کے تلے دب کر ہماری جان نکل جائے تو کیا ہم ریڈی ہیں اس بات پر بھی غور کرنا ہے؟ اگر وہاں پر زلزلہ آ سکتا ہے تو یہاں پر بھی آ سکتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہم نے اپنی زندگی کے حالاتوں پر غور کرنی ہے، اور خدا کا کلام آج ہم سے کہتا ہے کہ ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ ہر وقت جاگتے اور کیا کرتے رہو؟ دعا کرتے رہو۔ ہم نے جاگنا بھی ہے روحانی طور پر اور دعا بھی کرنی ہے۔ دعا جو ہے وہ ہمیں خدا کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر سکتی ہے۔ دعا جو ہے وہ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ جوڑ سکتی ہے۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھے کہ تاکہ ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے سامنے کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ جب ہم جاگتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، ہر وقت تیار اور بیدار رہیں گے، خبردار رہیں گے، تو جب یسوع بادلوں پر آئے گا تو میرے عزیزوں ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ کون کون چاہتا ہے کہ میں ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کروں، تو سب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اس بات کی تیاری بھی ہم نے کرنی ہے، اس بات کے لیے ہم نے ریڈی رہنا ہے۔ اور پھر خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے۔ ہم نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں یسوع المسیح نے کہا ہے کہ ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اگر ہم آزمائش میں نہیں پڑنا چاہتے تو پھر ہم نے ہر وقت جو ہے وہ خبردار رہنا ہے، پھر ہم نے ہر وقت بیدار رہنا ہے، پھر ہم نے ہر وقت تیار رہنا ہے تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں۔ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر جب دعا کرنے کے لیے جاتا تھا تو میرے عزیزو یسوع ساری رات دعا میں گزارتا، لیکن شاگرد کیا کرتے تھے؟ سو جاتے تھے۔ تو یسوع آ کر ان سے کہتا کہ تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی جاگ نہیں سکتے، بس جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، آج ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ ہم کس طور سے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل سست ہو جائیں، تمہارے دل خمار کے اندر چلے جائیں۔ اس سے پہلے ایسا نہ ہو کہ وہ دن ناگہاں اچانک سے تم پر آ پڑے، اس سے پہلے ہم نے تیار رہنا، اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ریڈی رکھنا ہے۔ صرف ہم نے خود کو نہیں بلکہ اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو جو ہے وہ ہم نے تیار رکھنا ہے تاکہ ہم برے دن میں جو ہے وہ قائم رہ سکیں۔ اگر ابلیس ہمیں آزماتا ہے، اگر شیطان ہمیں کسی آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے تو پھر بھی ہم قائم رہ سکیں۔ ہاللیلویا۔ تو ایک اور حوالہ ہم خدا کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے، سبھی میرے ساتھ مل کر نکالیے گا۔ وائس کی کتاب ہے، اس کا 12واں باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ سے ہم خدا کے کلام میں مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ وائس اس کا 12واں باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ سے لکھا ہے، پیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور جڑا چشمہ پر پھوڑا جائے اور حوض کا چرخ ٹوٹ جائے
اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ پیشتر سے مراد ہے اس سے پہلے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے، اس سے پہلے کہ سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گڑا چشمہ پر پھوڑا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کی ڈوری جو ہے وہ ٹوٹ جائے، اس سے پہلے کہ ہمارے بدن میں سے زندگی کا دم نکل جائے، اس سے پہلے کہ ہماری روح ہمارے بدن میں سے پرواز کر جائے۔ اس لیے خدا کا کلام جو ہے وہ تمثیلاً یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گڑا چشمہ پر پھوڑا جائے اور حوض کا چرخ ٹوٹ جائے، اس سے پہلے کہ ہم قبر کے اندر اتار دیے جائیں اور خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس واپس جائے جس نے اسے دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ واقعات ہماری زندگی کے اندر ہوں، آج ہمیں پرسنلی اپنی لائف پر غور کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی کو گزار رہے ہیں، کس طور سے ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اور میں خدا کا خادم ہوتا ہوا آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تیار رہنا ہے، ہم نے خبردار رہنا ہے، ہم نے ریڈی رہنا ہے، تاکہ اگر یہ واقعات ہماری زندگی کے اندر رونما ہو تو ہم ریڈی رہیں۔ ہم جب یسوع کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ ہمارے کندھے پر تھپکی دے کر کہے کہ شاباش آج کے نوکر، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، تو نے اچھی زندگی گزاری ہے، جس طرح کی میں نے تجھ سے ڈیزائر کی تھی، جس طرح کی میں زندگی چاہتا تھا، تو نے اس طور سے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ اور اگر ہم تیار نہیں ہوں گے تو پھر وہ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ اسے وہاں پر ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، پھر وہاں سے ہم جو ہے وہ کبھی بھی نکل نہیں سکتے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا کہ جہنم کا کیڑا نہیں مرتا اور جہنم کی آگ نہیں بجھتی۔ اور میرے عزیزو، جب آخری ایام ہوں گے تو جب ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، پھر ہم توبہ نہیں کر سکتے، پھر ہم تیاری نہیں کر سکتے، پھر ہم جو ہے وہ اپنے گناہوں سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گناہوں سے ہم کنارہ کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہوئے خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں۔ ہم اس دنیا کے اندر پردیسی اور مسافر ہیں۔ اس بات کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہماری زندگی تھوڑے دنوں کی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے دن کا ہے اور غم سے بھرا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ ہماری زندگی کی ڈوری توڑ دی جائے، اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کا دم ہمارے بدن میں سے نکال لیا جائے، اس سے پہلے کہ ہماری روح ہمارے بدن میں سے پرواز کر جائے، اس سے پہلے کہ ہم خاک میں مل جائیں، ہم نے تیاری کرنی ہے۔ ہم نے کیا کرنی ہے؟ تیاری کرنی ہے۔ ہم نے خود کو جو ہے وہ ہر وقت تیار رکھنا ہے۔ آج اپنی زندگی پر غور کرنی ہے۔ اگر ہم نے تیاری نہ کی، اگر ہم ریڈی نہ ہوئے، خبردار نہ رہے، اگر ہم نے اپنے گناہ کا اقرار نہ کیا، تو ہم وہاں پر ڈالے جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی زندگی پر غور کریں۔ زندگی ایک گیم ہے۔ زندگی ایک کیا ہے؟ گیم ہے۔ جو ویڈیو گیم کے اندر 3 بار چانس ملتا ہے، لیکن زندگی ایک ایسی گیم ہے کہ یہ ایک ہی چانس ہے، پہلا اور آخری چانس، پہلا اور آخری چانس ہے۔ ہم نے اچھی کارکردگی کرنی ہے، ہم نے اچھا جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے، تاکہ جب ہم یسوع کے سامنے جائے تو وہ ہم سے کہے کہ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس میراث کو لو جو میں نے بنائے عالم سے پیش کر تمہارے لیے تیار کی ہے۔ سو آئیں سبھی اپنے سر کو جھکائیے خدا کی حضوری کے اندر اور دعا کرنا شروع کیجیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیں سبھی اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ۔